الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها الا هو، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، علامات قیامت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں کچھ بات عرض کی گئی، اور آخر کے اندر علامات قریبہ میں سے پہلی علامت ظہور مہدی، اس عنوان پر کچھ بات گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں اسی علامت کے متعلق کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب الدنیا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے، یواطب اسمہ اسمی، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدثین نے لکھا ہے کہ عرب کا بادشاہ، کیونکہ اسلام کا اصل مرکز جو ہے وہ عرب ہے، پایہ تخت جو ہے وہ عرب ہے، اس لیے جو آدمی اور جو شخصیت عرب کا بادشاہ بنے گی وہ سارے جہاں کا بادشاہ مانا جائے۔ ایک نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے لوگ اشراف الناس ہیں، لوگوں میں سے سب سے اچھے، تو جو آدمی اور جو شخصیت یہ اشراف الناس کا بادشاہ ہو وہ سارے لوگوں کا بادشاہ مانا جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتداءً حکومت عرب سے شروع ہو پھر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کا مرکز یہ عرب۔ محدثین نے اس لفظ پر یہ کلام کیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے نقل کیا۔ الغرض ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ واسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ المہدی من عطرتی، کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوں، من اولاد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہو۔ اب دیکھیے یہ آقا، یہ مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے اوصاف بیان فرمائے۔ یہ مہدی جو ہے یہ لقب ہے، یعنی وصف ہے، اور یہ وصف سب سے پہلے خلفائے راشدین کو ملا۔ اس لیے میرے آقا نے ایک جگہ پر فرمایا تھا علیکم بسنتی،
وسنتِ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں چاروں خلفاء کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے بھائی؟ مہدی کا۔ اب رہی بات یہ شخصیت، تو سمجھ لو اس کو کہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ شخصیت پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہونا باقی ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج و ماجوج یہ سب قیامت کے قریب قریب ایک ساتھ میں ہوں، اتنا ضرور ہے۔ لیکن شیعہ یہ کہتا ہے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے 12ویں امام ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارے 12ویں امام ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ پہاڑ کے اندر ہے، اور جب اس دنیا کے اندر 313 مخلص شیعہ پیدا ہو جائیں گے، یعنی ہو جائیں گے، اس وقت مہدی ظاہر ہوں گے۔ گویا کہ انہوں نے اپنی زبان ہی سے قبول لیا کہ ہم منافق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خلاصہ تو یہی نکلا نا کہ قبول لیا کہ ہم منافق ہیں، ہمارے اندر 313 آدمی بھی مخلص پیدا ہوئے نہیں۔ خیر، یہ تو ان کا ایک غلط عقیدہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ مہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، کہ وہ شخصیت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی ہدایت دے دی اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اب یہ لفظی معنی کے اعتبار سے ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر چلے اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو، دوسروں کو بھی ہدایت پر لائے، وہ مہدی کہلائے گا لفظ کے اعتبار سے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ احادیث میں جس مہدی کا تذکرہ ہے اس سے وہ مہدی مراد ہے جس کی بشارت آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے جو شخصیت آئے گی، اس شخصیت کے بارے میں مہدی کا، اور اس سے وہی مراد ہے مہدی احادیث۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ماحول میں آئیں گے کہ جب لوگ بالکل بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے اور نا امید ہوں گے، اس وقت امید کی کرن بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں حضرت مہدی کا ظہور فرمائے۔ اب یہ تو آپ کا لقب ہے۔ جہاں تک آپ کے نام کا تعلق ہے تو میں نے جو روایت نقل کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور جس طریقے سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا، کیونکہ میرے آقا کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اب بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں ہے، کوئی ٹھوس بات نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہوگا؟ آمینہ۔ اب دیکھیے، باپ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسنی سید ہوں گے، اور ماں کی طرف سے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسنی سید ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اب یہ تطبیق علماء نے کیوں دی؟ دو روایتوں کو سامنے رکھ کر، ایک روایت ابو داؤد شریف کی ہے، ایک روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت حسن کی طرف نظر کر کے دیکھا اور پھر فرمایا
میرا یہ بیٹا کہ اس کو میرے آقا نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا ہے، اس کی نسل میں سے ایک شخصیت پیدا ہوگی، یعنی ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے مشابہ ہوگا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک روایت جو مستدرک حاکم میں ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ مشرق میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے مشرق میں سے ایک شخص نمودار ہوگا، اور بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اس کے راستے کے اندر پہاڑ آڑے آ رہا ہے تو پہاڑ میں سے بھی اپنا راستہ نکال دے گا۔ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ اس لیے علماء نے ان دونوں روایتوں کی تطبیق یہ دی ہے کہ آپ باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، سارے انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے، سارے انبیاء، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور سارے نبیوں کے قائم مقام۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اکثر ائمہ اور اولیاء ہیں وہ سارے کے سارے حضرت حسین کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا خاتم الاولیاء اور سارے اولیاء کا قائم مقام حضرت حسن کی اولاد میں حضرت مہدی کو، کون آئیں گے؟ حضرت مہدی۔ یہ نقطہ بیان کیا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ الغرض علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلافت کو چھوڑا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جو آدمی کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور، یعنی حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، آپ کے نام احادیث مرفوعہ 90 احادیث ایسی، احادیث مرفوعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اب 90 احادیث ایسی، ان میں سے 30 احادیث تو ایسی ہے جس میں صراحت کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے، یعنی مہدی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اندازہ لگائے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ حضرت مہدی کے ظہور کے منکر ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کی ہے کہ جس کی پیشن گوئی میرے آقا نے اتنی احادیثوں میں کی ہے، اور 30 احادیث میں تو نام بھی لیا ہے مہدی کا نام بھی ہوا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ جب کوئی روایت مفصل ہو اور جب کوئی روایت مجمل ہو تو مجمل کو مفصل پر محمول کیا جائے گا۔ اب یہ لفظ آپ نہیں سمجھے، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جن روایات کے اندر صرف رجل کا لفظ آیا ہے، یہ تو مثال دے رہا ہوں، جیسا ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رجل من اہل بیتی،
اور جن روایات کے اندر حضرت مہدی کا نام صاف طور پر آیا ہے واقعات ایک ہی ہے، تو یہاں رجل سے مراد مہدی ہو سکتے ہیں اور کوئی ہو سکتا نہیں۔ 25 سے قریب صحابہ اور تابعین نے حضرت مہدی کی روایت کو نقل کیا ہے، جس میں جلیل القدر صحابہ ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت انس ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت مہدی کی روایت کو نقل کیا ہے۔ یعنی مہدی کا تذکرہ ان کی روایتوں میں آیا ہے۔ سیاہ ستہ میں سے آپ ذرا دیکھیں، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے باقاعدہ مہدی کا تراجم قائم کیا ہے، اور صرف اتنا نہیں، امام احمد نے، امام حاکم نے، امام ابو یعلا موصولی نے، امام بزار نے، علامہ حیثمی نے، نعیم بن حماد جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے، اسی طریقے سے امام طبرانی نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت مہدی کا تذکرہ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم عنوان۔ الغرض کہنے کا مقصد یا آپ کا نام یا آپ کا نسب، اب جس طریقے سے آپ کے نام اور آپ کے نسب کا تذکرہ احادیث میں ہے، اسی طریقے سے آپ کے حلیے کا تذکرہ بھی احادیث میں۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا قد لمبا ہوگا، چست بدن والے ہوں گے، کھلا رنگ ہوگا۔ رنگ کیسا ہوگا؟ کھلا رنگ ہوگا، اور آپ کے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طور پر ملے ہوئے ہوں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے اندر 2 الفاظ آئے ہیں، کیا؟ آپ کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ آپ کی پیشانی کیسی ہوگی؟ کشادہ ہوگا، اور آپ کی ناک اونچی باریک ناک ہو۔ یہ 2 علامت ایسی ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور ذرا اندازہ لگائیے، یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حسن و جمال میں اضافہ کرتی ہے۔ یہی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ حسن و جمال والے ہوں گے، اور یہی 2 علامت اور نشانیاں ایسی ہے جو محمد الرسول اللہ کا حلیہ احادیث میں جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں بھی یہی 2 چیزیں موجود ہیں۔ یہی 2 چیزیں، کشادہ پیشانی ہوگی، کشادہ پیشانی ہوگی، اور اس طریقے سے ناک اونچی باریک ناک ہوگی، یہ خوبصورتی کی علامت، یہ آپ کا حلیہ ہوگا۔ اب ذرا درمیان کے اندر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کیا آپ کے نام سے پہلے امام کا کہنا کیسا ہے؟ احادیث میں آپ کے نام سے پہلے امام کا تذکرہ ہے، اس لیے متقدمین اور متأخرین کی علماء کی ایک بڑی جماعت امام کا لفظ بولتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے نام سے پہلے امام کا لفظ کہتی ہے تو کہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ نہ کہا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ شیعوں کا اہم عقیدہ ہے، شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے، شیعوں کا اہم عقیدہ ہے۔ اس بنا پر اس سے احتراز کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے نام سے پہلے امام نہیں کہنا چاہیے۔ رہی بات بعض لوگ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کے بعد، تو یاد رکھیے کہ یہ لوگ علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ عرف کے اندر انبیاء کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے۔ حضرت مہدی نہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت مہدی کہا جائے یا صرف مہدی کہا جائے۔ اب دیکھیے آپ کا ظہور کب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، اس کے متعلق کچھ بات تو میں نے عرض کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ظہور کو پوشیدہ رکھا ہے، اتنا پوشیدہ کہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں،
عمر کیا ہوگی؟ ایک ضعیف قول کے مطابق، جیسا ایک ضعیف روایت کے مطابق میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کا ظہور ہوگا۔ ہاں، جب آپ 40 سال کے ہوں گے اس کے بعد آپ کا ظہور ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو اتنا پوشیدہ رکھا ہے کہ خود حضرت مہدی کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ اتنا سسپینس، اتنا پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گی۔ کون سی صلاحیت؟ امارت، حکومت کو چلانے کی صلاحیت، خلافت کی صلاحیت، یہ اللہ ایک ہی رات میں انہیں عطا فرما دے گی۔ اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقام سے آشنا کرنے سے پہلے الہام فرمائیں گے اور اس وقت کو واقف ہوں گے کہ آپ مہدی ہے۔ وہاں تک آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ مہدی ہے۔ اور جب آپ کا ظہور ہو جائے گا اور جب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ لوگوں کے سامنے آئیں گے، تو ایسی علامات اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے کہ ایک معمولی آدمی بھی پہچان لے گا کہ آپ مہدی۔ وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا مسئلہ کیسا رکھا ہے بھائی؟ پوشیدہ رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب ظہور مہدی ہو، حضرت مہدی جب ظاہر ہو جائے تو میرے آقا کی احادیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنی تاکید سے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ زمانہ ملے تو تم اس کے پاس جاؤ، یعنی کس کے پاس جاؤ؟ حضرت مہدی کے پاس پہنچو، اگرچہ تمہیں برف پر گھسٹ کر پہنچنا پڑے۔ اتنی تاکید آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی، آپ کی حمایت، آپ کا ساتھ دینے کی، یہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ برف پر گھسٹ کر پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ تاکیدن کہا ہے کہ تاکید مقصود ہے کہ چاہے اتنی مشقت اٹھانی پڑے، چاہے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے، تمہیں چاہیے کہ حضرت مہدی کے پاس پہنچو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کی تبدیلی ایسی فرما دے، اور کوئی بعید نہیں ہے۔ آج کل جہاں عرب میں بارش کم ہوتی تھی، اب تو عرب میں برف بھی گر رہا ہے، اب تو عرب میں برف بھی گر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب ظہور مہدی ہو اور اس وقت برف کی بارش ہو اور برف میں گھسٹ کر پہنچنا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہونے سے پہلے جو واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، پھر امیر بنانے کے بارے میں کیا ہوگا بھائی؟ اختلاف ہوگا۔ اب دیکھیے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینۃ المنورہ میں۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ آپ کا ظہور ہوگا مکۃ المکرمہ، مدینہ میں کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ مہدی۔ آپ ظاہر کہاں ہوں گے؟ مکۃ المکرمہ میں، اور آپ ہجرت کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے بیت المقدس کی طرف۔ یہ ہمارے تینوں مرکز آ گئے، مدینہ بھی آ گیا، مکہ بھی آ گیا، اور بیت المقدس بھی آ گیا۔ کس طریقے سے ہوگا؟ جب اس خلیفہ کا انتقال ہوگا، لوگ اپنے امیر کی تلاش میں ہوں گے، اس وقت حضرت مہدی مدینۃ المنورہ میں ہوں گے، اور حضرت مہدی سمجھ جائیں گے کہ اب امام یہ اس منصب کو، یعنی خلافت کا منصب کہیں مجھے نہ دے دیا جائے، اس لیے آپ مدینہ سے نکل جائیں گے اور آپ پہنچیں گے مکۃ المکرمہ۔ جب مکۃ المکرمہ پہنچیں گے تو وہاں طواف کے لیے جب جائیں گے اور آپ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں گے تو وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے آپ کو پہچان لیں گے، اور وہیں اسی جگہ پر یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں۔
یہ ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جو جماعت بیعت فرمائے گی وہ اصحاب بدر کی تعداد اور اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی۔ یعنی کتنے تھے وہ لوگ؟ 313۔ کتنے تھے؟ 313۔ تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کریں گے وہ 313 لوگ ہوں گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ 313 خیر القرون کو بعد کر امت کے اگلے اور امت کے پچھلے، ان میں سب سے افضل لوگ یہی لوگ، سب سے افضل لوگ یہی 313 ہوں گے، جو کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 313 لوگ سب سے پہلے حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور اس کے بعد جب دنیا میں خبر پھیلتی جائے گی حضرت مہدی کے ظہور کی، تو لوگ اس طرف جانا شروع کر دیں گے، مسلمانوں کا گروہ اس طرف جانا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ الغرض جب ظہور مہدی ہوگا تو کچھ لوگ آپ کی حمایت میں آئیں گے، کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں آئیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ آپ کی حمایت میں آئیں گے، کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں آئیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔